آج کل ایک بڑا عام سا رواج ہو گیا ہے کہ بچے اپنے والدین سے اپنی باتوں کو شیئر نہیں کرتے. اور چھوٹی سی کمیونٹی ہے جین کمیونٹی، اس سے بھی چھوٹی کمیونٹی ہے پارسی کمیونٹی. کبھی کوئی کنسیشن مانگتے دیکھا؟ غربت دیکھی، افلاس دیکھا، پستی دیکھی، ایجوکیشن میں کمی دیکھی، تو یہ 20 کروڑ کوئی 25 کروڑ کہتا ہے، کوئی 30 بھی کہہ لیتا ہے، کوئی 18 کہہ لیتا ہے. یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. تعداد کبھی امپورٹنٹ نہیں ہوتی. جو چیز اہم ہوتی ہے وہ کوالٹی ہوتی ہے، کنٹریبیوشن ہوتا ہے. ایک آئیڈل فیملی میں کیا ویلیوز ہونی چاہیے، کیا اس کی پرائیورٹیز ہونی چاہیے، کیا اس کی شکل اور صورت ہونی چاہیے، کیا اس کی سیرت ہونی چاہیے، کیسا اس کا اخلاق ہونا چاہیے. ان پہلوؤں پر آپ کے سامنے آپ کے غور و فکر کے لیے اور اپنے بھی غور و فکر کے لیے کچھ باتیں رکھتا ہوں. نمبر 1، تھوڑی سی اس میں انگریزی بھی شامل کروں گا کیونکہ اب یہ بات میں مسلم فیملی سے ایک کامن فیملی کی طرف بھی شفٹ کرنا چاہتا ہوں. Give utmost importance to family. اپنی امیجیٹ فیملی کو، اپنے اصل خاندان کو، اپنے اصل بڑوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو سب سے زیادہ اہمیت دیجیے. سب سے زیادہ انویسٹ ان رشتوں میں کیجیے. یہ ٹرینڈ کم ہو رہا ہے. ہم آؤٹ سائڈرز پر، باہر کے رشتوں پر، اندرونی رشتوں اور ان کے استحکام کو قربان کر کے ادھر زیادہ محنت کر رہے ہیں، اور جہاں محنت کا اصل حق ہے اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی فیملی ہو، کسی بھی سماج سے اس کا تعلق ہو، سب کو سب سے زیادہ اپنی جو انویسٹمنٹ کرنی ہے، یہ کون سی انویسٹمنٹ ہے دوستو؟ فیلنگ کی، ایموشنس کی، سینٹیمنٹس کی، جذبوں کی، محبت کی، احساس کی. ان بنیادوں میں سب سے زیادہ محنت اپنے گھر پر کیجیے، اپنی فیملی پہ کیجیے، اپنے بڑوں پر، اپنے بھائیوں اور بہنوں پر، اور اپنے گھروں میں آئی ہوئی بہوؤں پر، بچیوں پر کریے. پہلی بنیاد. دوسری، آپ کے گھر کی چار دیواری میں جو رشتے اپنا وجود رکھتے ہیں، ان رشتوں کی قدر ہی نہیں کرنی ہے بلکہ ان رشتوں کو جینا ہے. اس کا کیا مطلب ہے دوستو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بڑے کو چھوٹوں کی ضرورت ہے تو چھوٹے دائیں بائیں کرتے ہوئے دکھائی نہ دیں، بلکہ وہ اپنی خوش نصیبی سمجھیں کہ وہ بڑوں کے لیے کچھ کر پا رہے ہیں. بڑوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، ان کا یہ فرائض ہے، ان کا فرض ہے کہ جو شفقت جس کے چھوٹے مستحق ہیں، جو ان کا ہر اعتبار سے حق بنتا ہے، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، معاشی اور معاشرتی اعتبار سے، وہ ان کے حقوق کا صرف زبانی جمع خرچ سے خیال نہ رکھیں بلکہ اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے اور اپنے وسائل سے ان حقوق کو ادا کریں. یہ دوسری بات ہے. اور تیسری بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آج کل ایک بڑا عام سا رواج ہو گیا ہے کہ بچے اپنے والدین سے اپنی باتوں کو شیئر نہیں کرتے، دوستوں سے کرتے. میں دوستوں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن پوچھنا چاہتا ہوں آج کی اس نسل سے، کیا والدین سے بڑھ کر بھی کوئی ہمدرد ہو سکتا ہے؟
کیا ان سے بڑھ کر کوئی آپ کا ہمدم ہو سکتا ہے؟ کیا ان سے بڑھ کر جنہوں نے اپنے پیٹوں کو کاٹ کر اپنی خوشیوں کو قربان کر کے اپنے وسائل میں خلط ملط کر کے آپ کی پرورش کی، آپ کی تربیت کی، آپ کو آپ بنایا، کیا ان سے رازداری، ان سے مشورہ نہ کرنا، ان کو اعتماد اور بھروسے میں نہ لینا اور غیروں کی طرف، دوسروں کی طرف چلے جانا، یہ نہ تو اولاد کا فریضہ ہے، نہ اس کا حق ہے، بلکہ یہ اس حسین و جمیل، خوبصورت اور روحانی رشتے کی پامالی ہے جس میں آپ وہاں اعتماد نہیں کر رہے جہاں اعتماد کا پہلا حق ہے۔ ایسا مت کیجیے۔ اولاد ماں باپ کا اور ماں باپ اولاد کا، یہ دونوں کے مابین جو رشتہ ہے، اس کی بنیاد وہ نطفہ ہے جس کی بدولت ہم اور آپ انسانی وجود پاتے ہیں۔ اس سے روگردانی مناسب نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ گھر میں موجود اور لوگوں کے ساتھ اس میں آپ سلیکٹو ہو سکتے ہیں۔ کبھی کبھی کچھ مصلحتیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کا مجھے ادراک ہے، جن کی مجھے سمجھ ہے، جن میں آپ اپنی بیگمات کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں۔ اس میں بھی کوئی دقت نہیں ہے دوستو، ان کا بھی حق ہے، وہ آپ کی، ان کو یقیناً وہ آپ کی ہمراز ہیں اور ان کو آپ کا ہمراز ہونا چاہیے، مگر یہ عمل دو طرفہ ہونا چاہیے، یک طرفہ نہیں۔ بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنے خاوندوں کے ساتھ کھلے پن کا مظاہرہ کریں، اور بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کھلے پن کا مظاہرہ کریں۔ خیال رکھیے اس بات کا۔ چوتھی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کا تعلق انٹرپرینیورشپ کی کوالٹی سے، پرسنل کوالٹی سے اور اس ایٹریبیوٹ سے، اس خصوصیت سے ہے۔ اپنی جو آپ کی بہت بڑی کوالٹی ہے انٹرپرینیورشپ، ٹو بی آن مائی اون، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا، اپنے اندر احساس اعتماد اور احساس ذمہ داری، یہ تینوں چیزیں، دونوں چیزیں مکمل رکھنا۔ اس میں اب ایک کام اور کر لیجئے، بس اس انٹرپرینیورشپ میں کو تعلیم کا ساتھ دے دیجئے، اس کو ایجوکیشن کے ساتھ جوڑ لیجئے، کیونکہ ایجوکیشن اینڈ انٹرپرینیورشپ ٹوگیدر، یعنی علم، تعلیم اور خود انحصاری کا جوہر، ان دو کو جب آپ یکجا کر دیں گے تو آپ کا جو کنٹریبیوشن نگلیکٹ ہو رہا ہے نیشن بلڈنگ میں اور نیشنل کنسٹرکشن میں، کیونکہ آپ انآرگنائزڈ سیکٹر میں ہیں، اور انآرگنائزڈ سیکٹر ان اکاؤنٹڈ اور ان ریکارڈڈ اور موسٹلی ان نوٹسڈ رہتا ہے، وہ ایجوکیشن اور انٹرپرینیورشپ کے ساتھ جڑنے سے آپ کی شفٹنگ آرگنائزڈ سیکشن کی طرف ہونے لگے گی، اور اس سے جو آپ کا کنٹریبیوشن ہے نیشن بلڈنگ میں، نیشنل ڈیولپمنٹ میں، نیشنل ویلتھ جنریشن میں، وہ نوٹس کیا جانا لگے گا۔ ابھی کچھ ایسا پرسیپشن بنا ہوا ہے جیسے آپ ایک ایسی کمیونٹی ہیں جو ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگتی رہتی ہے۔ اس پرسیپشن کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اور آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے، وہ جذبہ، وہ احساس موجود ہے، ذرا سا اس میں علم کے جوہر کو جوڑ کر اور اس کا
فیض اٹھانے کا، بلکہ فیض اٹھانے کی تھوڑی سی ہمت کر لیجئے. پھر دیکھیے، چھوٹی سی مثال دوں گا آپ کو. بہت چھوٹی سی کمیونٹی ہے جین کمیونٹی، اس سے بھی چھوٹی کمیونٹی ہے پارسی کمیونٹی. کبھی کوئی کنسیشن مانگتے دیکھا؟ غربت دیکھی، افلاس دیکھا، پستی دیکھی، ایجوکیشن میں کمی دیکھی. آرگنائزڈ سیکٹر میں کمیونٹی کنٹریبیوشن کے حوالے سے مسلم کمیونٹی، پارسی کمیونٹی جو پوری 1,00,000 بھی نہیں ہے، اس کے مقابلے میں کہیں کھڑی ہے کیا؟ تھوڑا آپ کو احساس ندامت میں بھی لانا چاہتا ہوں، نہیں کھڑی ہے. اور اس کو اس طرح لیں کہ جب ایک اتنی چھوٹی سی کمیونٹی وطن عزیز کو ایسے ایسے بڑے کارنامے کر کے، اس کی ترقی کے عمل کو 4 چاند لگا کے اپنے لیے ایک مخصوص مقام، عزت، احترام پیدا کر لیتی ہے، تو یہ 20 کروڑ، کوئی 25 کروڑ کہتا ہے، کوئی 30 بھی کہہ لیتا ہے، کوئی 18 کہہ لیتا ہے. یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. تعداد کبھی امپورٹنٹ نہیں ہوتی. جو چیز اہم ہوتی ہے وہ کوالٹی ہوتی ہے، کنٹریبیوشن ہوتا ہے. میں فیملی کی بات کرتے کرتے آپ کو کہاں تک لے گیا؟ اس لیے کہ میں نے آپ سے شروع کے ایپیسوڈز میں یہ کہا ہے کہ گھر کے اندر جو انسان تیار ہوتا ہے اور اس 4 دیواری سے وہ جب باہر نکل کے معاشرے میں آتا ہے تو وہ ایک ملک کا شہری ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی شہریت اس سے کچھ تقاضے کرتی ہے. لہٰذا گھروں میں تعلیم کو عام کیجیے. بہت تبدیلی ہے، ایک انقلاب ہے جو میں دیکھ رہا ہوں مسلم معاشرے میں. لوگ تو اس کا الٹا کہتے ہیں. وہ ایسا ہے جسے کوئی عادت سی پڑ جاتی ہے کہ مسلمان تو پڑھتے ہی نہیں. یہ جھوٹ بات ہے، یہ بے ایمانی ہے، یہ زیادتی ہے کمیونٹی کے ساتھ. بے انتہا تبدیلی ہے. میں سابقہ 50 سالوں میں جب تعلیم کی طرف مسلمانوں کے سفر کو دیکھتا ہوں تو میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، میرا سر فخر سے بلند ہوتا ہے. بند کیجئے یہ گفتگو کہ مسلمان پڑھتے نہیں، اور پڑھنا چاہیے. میں تو خود کہہ رہا ہوں. انٹرپرینیورشپ کے ساتھ ایجوکیشن کو جوڑ دیجئے. آخر میں ایک بات اور بہت اہم ہے. ہم میں سے ہر شخص 3 پڑوسی رکھتا ہے. ایک مکان کی پشت کی دیوار سے جڑا ہوا پڑوسی، ایک دائیں کی دیوار سے جڑا ہوا پڑوسی، ایک بائیں کی دیوار سے جڑا ہوا پڑوسی. سامنے گلی ہوتی ہے یا روڈ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی پیچھے گلی ہوتی ہے تو پڑوسی دائیں اور بائیں کے 2 ہو جاتے ہیں، اور جب 1 سائیڈڈ ہوتا ہے مکان، پلاٹ، تو پھر 3 پڑوسی ہو جاتے ہیں. ان 3 پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہے اور ان کا آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے؟ اس سلوک سے، اس اخلاق سے یہ ڈٹرمن ہوتا ہے، یہ طے ہوتا ہے کہ آپ سب ایک فیملی کی حیثیت سے، ایک انسان کی حیثیت سے آپ کہاں کھڑے ہیں. اور اس کا پیرامیٹر کسی اور کے پاس نہیں ہے. آپ کا ضمیر، آپ کی کانشنس، آپ کا موڈ آف ٹریٹمنٹ، آپ کا اخلاق، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے کا، تعاون کرنے کا، یا ایک دوسرے کے حقوق کو سلب کرنے کا، یہ آپ خود طے کر سکتے ہیں. آئیڈل فیملی بنیے. جتنی جگہ آپ کو ملی ہے اس پہ اپنا حق رکھیے. دوسرے کی جگہ کو انکروچ مت کریے. دوسرے کی جگہ پر اپنا حق نہ جمائیے. یہ بد اخلاقی ہے، بد دیانتی ہے، بد امانتی ہے. اچھے شہری بنے، اچھے انسان بنے، ایک اچھی فیملی بنے، تاکہ ایک اچھا معاشرہ بن سکے. اگر ہم یہ سب کر رہے ہیں تو یقیناً ہم ایک اچھی فیملی، ایک اچھی سوسائٹی، ایک اچھا ملک
تینوں کو بنانے میں، اور تینوں اہم ہیں اور لازمی ہیں، وہ کردار ادا کر رہے ہیں جو ان تینوں کا حق بنتا ہے۔ اپنے اس فیملی ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہوئے آپ سے اور اپنے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اچھی فیملی خواب نہ رہ کر ہم سب کے لیے ایک حقیقت بن جائے، یہ دعا بھی ہے، آرزو بھی ہے، خواہش بھی ہے، کوشش بھی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔